میرے پاس بہت سے حضرات کے خط آتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا کریں معمولات پورے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اگر غور کریں کیوں نہیں ہوتے، اس لیے نہیں ہوتے کہ سستی ہو جاتی ہے. سستی ہو جاتی ہے تو سستی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. سستی جو ہے اس کے آگے ڈھیر ہو گئے. یہ عام طور سے یہ ایک بلا ہے، وبا ہے، عام ہے کہ کہتے ہیں جی معمولات پورے نہیں ہوتے، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، جماعت بھی نہیں، جماعت پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے، جماعت بھی نکل جاتی ہے. اللہ ارے نکل نہیں جاتی ہے، تم نکالتے ہو. یہ چھوٹ نہیں جاتے ہیں، تم چھوڑتے ہو. سستی کا مقابلہ کرنے کا عزم نہیں کیا ہوا. جب تک یہ کام نہیں کرو گے، زبردستی نہیں کرو گے اپنے اوپر، وہ کوئی قدم اصلاح کا آگے نہیں بڑھ سکتا. زبردستی تو کرنی پڑے گی. اللہ جب تک کہ آدمی اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈالنے کا عزم نہیں کر لے گا تو اس کا کچھ فائدہ اصلاح کا نہیں ہوگا. سرمت گلا اختصار میں باید کر، سرمت شہید رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. سرمت گلا اختصار میں باید کر، یکار ازیں دکار میں باید کر، یا جاں برضائے دوست میں دباید داد، یا قطع نظر دیار میں باید کر. کہ اگر پروردگار کی رضا چاہیے تو یہ کار عظیم و کار میں باید کر، یا تو اپنی جان دے دو رضائے دوست کی خاطر، یا پھر اس دوست سے قطع نظر کر دو. جان دینے کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈال لو. جب تک اپنے اوپر زبردستی نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. یہی تو سارا امتحان ہے، اسی کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس صبر کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس لیے بھیجا گیا ہے، یہ صبر کرنے کے لیے. اگر اپنی طبیعت کے پیچھے چل پڑے کہ جو طبیعت میں آئے گا کروں گا، تو پھر وہ زندگی پروردگار کے لیے تو نہ ہوئی، اپنے نفس کے لیے ہوئی یا شیطان کے لیے ہوئی. شیطان تو اس طرف جائے گا. بولا امنینہم، قرآن نے فرمایا کہ شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تو ان کو بڑی بڑی آرزویں دکھاؤں گا، یعنی وہی مزے مزے کی باتیں سجاؤں گا کہ فلاں کام میں مزہ ہے، فلاں کام میں مزہ ہے، یہ کر لو وہ کر لو. اللہ تو اگر اسی کے پیچھے چل پڑے اور اپنے اوپر زبردستی نہ کی تو پھر شیطان تو حاوی ہے تمہارے اوپر. لیکن اگر ڈٹ گئے، شیطان کے آگے ڈٹ گئے، تو خوب سمجھ لو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی ڈٹ جاتا ہے تو ان قید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا جو قید ہے وہ کمزور ہے ڈٹنے والے کے لیے. یہ ذلیل قسم کا دشمن ہے. شیطان جو ہے نا یہ ذلیل قسم کا دشمن ہے. ایک ہوتا ہے جو شریف دشمن ہے مگر شرافت کا معاملہ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ذلیل دشمن، کمینہ. کمینے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے آگے تم بچھ گئے، جھک گئے، وہ تمہارے اوپر سوار ہو جائے. اور اگر تم ڈٹ گئے اس کے آگے تو وہ پانی ہو جائے گا. ڈٹنے والے کے آگے وہ بھی نہیں ٹھہرتا. ان قید الشیطان کان ضعیفا. متنبی کہتا ہے کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ
وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدَ وَوَضْعُ النَّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالْعُلَى كَوَضْعِ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَى، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی شریف آدمی کی اگر عزت کرو گے وہ تو تمہارا غلام بن جائے گا، اور اگر کسی ذلیل آدمی کی عزت کرو گے وہ تمردہ، وہ سرکشی اختیار کر لے گا۔ تو یہ شیطان ایسا ہی ہے، اس کی اگر تم نے عزت کی، اس کی بات مانی، یہ سرکش بن جائے گا، اور اگر اس کے آگے ڈٹ گئے تو یہ پانی ہو جائے گا، یہ تمہارے آگے پانی ہو جائے گا۔ تو شیطان کی خاصیت ہے، نفس کی خاصیت ہے، لہذا تربیت یہ لینی ہے اس مہینے کے اندر، یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو دے دیجئے، یہ تربیت دے دیجئے، یہ بات دل میں اتار دیجئے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہر ہمیشہ نہیں چلنا ہے، بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، زبردستی کر کے اپنے آپ کو طاعات کی طرف لانا ہے، زبردستی کر کے اپنے آپ کو معصیتوں سے روکنا ہے۔ یہ جب تک کہ یہ نہیں کرو گے تو اس شہر الصبر کا حقیقی فائدہ